شب 25 محرم امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی رات. امام کی ولادت 38 ہجرہ میں ہوئی. مہینے میں تھوڑا اختلاف ہے. بعض روایتوں میں ہے کہ جمادی الاولیٰ کی 15 تاریخ تھی اور بعض میں ہے کہ شعبان کی 5. 38 ہجرہ میں پیدائش ہوئی شہر مدینہ میں، جبکہ ان کے دادا کائنات کا مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ابھی زندہ تھا. اور 2 سال یہ ہمارا چوتھا امام اپنے دادا کی گود میں پلا. البتہ امام کی والدہ تو بالکل شروع میں ہی انتقال کر گئی، جیسا کہ میں نے 10ویں کی مجلس میں عرض کیا تھا. کربلا کے واقعے کے وقت امام کی ایج 22 تھی اور کربلا سے آنے کے بعد 35 سال 35 ایئرس امام اور زندہ رہے، یہاں تک کہ آج کی تاریخ آ گئی، یعنی 25 محرم 95 ہجرہ. تو امام کی عمر تقریباً وہی بنتی ہے جو ان کے بابا امام حسین علیہ السلام کی عمر تھی اور جو ان کے بیٹے امام باقر کی عمر تھی. یہ تینوں معصومین 3rd, 4th and 5th امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر علیہ السلام، آلموسٹ 57 ایئرس تینوں کی ایج ہوتی ہے. یہ بھی سجاد کا واقعہ ہے کہ نہیں؟ کربلا کے بعد کے واقعات، جائے نماز یا مصلی پہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک بار شیطان سانپ کی شکل میں آتا اور حالت نماز میں امام کے پاؤں کے انگوٹھے کو چباتا رہتا. پوری نماز ختم ہو جاتی، ایک لمحے کے لیے سجاد کی توجہ ادھر سے ادھر نہیں ہوتی. اتنی کوشش کی اس وقت شیطان نے کہ جب نماز ختم کی سجاد نے، ایک لمحے کے لیے اللہ کی بارگاہ سے توجہ نہ ہٹی، لو لگی ہے تو اسی سے، کہ شیطان جیسا، اب جیسے کا مطلب ایکسپیرینس، شیطان کا کتنا ایکسپیرینس ہے، وہ یہ کہتا ہوا بھاگا انتا زین العابدین. آدم سے لے کے آج تک انبیاء دیکھے، رسول دیکھے، معصوم دیکھے، اولیاء دیکھے، اوصیاء دیکھے، عبادت گزار بندے دیکھے، مگر تجھ جیسا کوئی نہ دیکھا. تو سارے عابدوں کی زینت. یہی میرا چوتھا امام اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا، ایک دم سے گھر میں آگ لگی، دروازے جلے، کھڑکیاں جلی، دیواریں آگ کی لپیٹ میں آ گئی. سارے گھر والے گھبرائے، ساری عورتیں پریشان، سب اب گھروں سے نکل کے جو پیچھے باغ ہے اس میں جا رہے ہیں. مائیں ننھے بچوں کو لے کے بھاگی جا رہی، غلام کنویں سے پانی لا کے آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پتہ چلا کہ میرا مظلوم امام اپنے کمرے میں مصلی پہ کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا تھا. سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. آگ تو بجھ گئی. اب گھر والے جو آئے، گھر میں دیکھا کہ آقا تو مصلی پہ کھڑے ہیں اور اسی طرح نماز جاری. شعلوں کی آگ بجھ گئی، حیرت کی آگ بھڑک اٹھی. سارے گھر والے حیران، کیونکہ جیسے ہی امام نے نماز ختم کی اور نگاہ اٹھائی، یہ کالی دیواریں، یہ جلے ہوئے دروازے، جلی ہوئی کھڑکیاں، کہا یہ سب کیا ہو گیا؟ جب میں نے نماز شروع کی تو سب ٹھیک ٹھاک تھا، یہ کیا ہو گیا؟ اب گھر والوں کو حیرت ہوئی کہ پہلے تو ہم یہ سمجھے تھے کہ آگ لگ گئی، لیکن آپ نے نماز توڑنا مناسب نہیں سمجھا. لیکن آپ کا جملہ تو بتا رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ گھر میں آگ لگی. فرزند رسول، اتنی بھیانک آگ، اتنی خطرناک آگ، کیسے آپ کی توجہ اس سے ہٹ گئی؟ کہ آخرت کی آگ نے دنیا کی آگ کو بھلا دیا. یہ امام کہہ رہا. کون امام؟ معصوم، ابن معصوم. دنیا کی آگ میرے دل سے نکل گئی آخرت کی آگ کی وجہ سے. اور وہ امام کا ماننے والا کہہ رہا ہے مولانا کیا بات کرتے ہیں، ہمارے لیے کوئی عذاب، ہمارے لیے کوئی آگ؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم علی والے ہیں، تم علی والے ہو کہ یہ علی ابن الحسین علی والا؟ یہ کس کو پیغام دے رہے ہیں؟ یزید کو. یزید آ کے سنے گا چوتھا امام کیا کہہ رہا ہے. یہ ابن زیاد کو پیغام دے رہے ہیں کہ علی والے کو پیغام دے رہے ہیں. شام کا وقت ہے. عرب کے بلکہ دنیا بھر کے ڈیزرٹ کا طریقہ کار یہ ہوتا، دن جتنا بھی گرم ہو، شام ٹھنڈی ہوتی ہے، گھر والے گھر کے باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہوا کھا رہے. میرا امام نماز پڑھ رہا، اتنے میں کھیلتے کھیلتے ہمارے 5ویں امام جو باغ میں کنواں ہوتا ہے اس کنویں کے اندر گر پڑے.
5वें امام کی والدہ یعنی چوتھے امام کی زوجہ فاطمہ بنت حسن مجتبیٰ فریاد کر رہی ہیں، ارے کوئی میرے بچے کو بچائے، ارے کوئی میرے بچے کو بچائے. ماں ہے نا، گرچہ بہت صاحب فضیلت و عظمت خاتون ہیں، ایک امام معصوم حسن مجتبیٰ کی بیٹی ہیں، فاطمہ زہرا کی پوتی ہیں، لیکن ماں کا جو ممتا کا جذبہ. چوتھے امام نماز میں مشغول رہے، نماز ختم ہوئی، آگے بڑھے، کنویں کے قریب گئے، ہاتھ بڑھایا، کنویں کا پانی خود بخود اوپر آنے لگا، یہاں تک کہ کنویں کا پانی کنویں کی منڈیر پر آ گیا. 5ویں امام کی والدہ نے دیکھا میرا بیٹا پانی پہ بیٹھا ہوا بڑے آرام سے مسکرا کے کھیل رہا. چوتھے نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، ماں کے حوالے کیا اس کی، اور کہا کہ اے ضعیفۃ الیقین، اگر میں اس کی جانب سے توجہ ہٹا لیتا تو وہ میری اولاد کی جانب سے توجہ ہٹا لیتا. میں نے اسے یاد رکھا، اس نے میرے اولاد کو یاد رکھا. کیا پیغام بنا؟ پہلے واقعے میں پیغام یہ بنا کہ اگر جہنم اور آخرت کی آگ سے بچنا تو یہ نماز ہے جو تمہیں اس آگ سے بچائے گی. دوسرے واقعے کا پیغام کیا بنا کہ اگر تمہیں پروردگار عالم سے اس کی توجہ چاہیے تو تمہارا خیال کرے، تمہاری اولاد کا خیال کرے، تمہارے کاروبار کا خیال کرے، تمہارے رزق کا خیال کرے، اس کی جانب متوجہ رہو بشکل نماز، وہ تمہاری جانب توجہ دیتا رہے گا. اب یہ جتنے واقعات آپ نے ابھی سنے بہت مشہور واقعات ہیں، میں خود مانتا ہوں، البتہ بیچ بیچ میں ایک آدھ میں پیغام دیتا رہا. ان سب کو جمع کرے تو کیا خلاصہ نکلے گا؟ ان سب کو جمع کرے تو خلاصہ یہ نکلتا کہ پہلا معجزہ جو امام کا تھا اس نے کیا آپ کو حضرت آدم کی یاد تازہ نہیں کرائی، بلکہ آدم سے بھی افضل. جنت میں آدم تھے، شیطان سانپ کی شکل میں آیا، آدم سے گناہ تو نہیں کرایا، ترک اولا کرا لیا نا. وہ شیطان سانپ بن کے آدم کو ترک اولا کرا سکا، چوتھے امام تک آیا، ناکام یہ کہتا ہوا گیا انت زین العابدین. سانپ کی شکل میں شیطان کا آنا ہمیں آدم کو معجزہ یاد دلاتا. گھر میں آگ لگ جائے، چوتھے امام کا آگ میں بیٹھ کے نماز پڑھنا، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، ہمیں ابراہیم کا معجزہ یاد دلا رہا ہے کہ وہ بھی جلتی آگ کے اندر کتنے آرام سے بیٹھے تھے. بیٹے کا کنویں میں گر کے پانی کے اوپر آرام سے بیٹھنا چوتھے امام کا معجزہ. کیا موسیٰ کا معجزہ یاد نہیں آ رہا ہے؟ مادر موسیٰ نے موسیٰ کو دریا کی لہروں کے حوالے کیا، اور خود موسیٰ نے اپنی قوم کو دریا پہ ایسا مار کے پانی میں سے کس حفاظت سے نکالا. جو انبیاء الگ الگ معجزات دکھاتے تھے وہ سارے معجزات جمع ہو گئے چوتھے امام میں. بتایا ابراہیم آپ میں ایک معجزہ، موسیٰ آپ میں ایک معجزہ، عیسیٰ آپ میں ایک معجزہ. آ کے علی ابن الحسین کو دیکھو، تمام انبیاء کے خصوصیات و فضائل جمع ہو گئے، اور یہاں پہ یہ چوتھا امام.